بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو. بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. اگر ایک ازدحام ہوگا کہاں پھر اپنا کام ہوگا. میں اس کے بارے میں سوچوں، میں اس کے بارے میں سوچوں. مسائل کیسے حل ہوں گے، یوں ہی بس آج کل ہوں گے. میں سب کا ساتھ دے دوں گا، ہر ایک کے ساتھ رو لوں گا. میرا اپنا بھی دریا ہے، میرے آنسو کو بہنے دو. جو گمنام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. اور کوئی کونا میسر ہو مجھے رونا میسر ہو. کوئی کونا میسر ہو مجھے رونا میسر ہو. تھوڑی فرصت میسر ہو، تیری غربت میسر ہو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست کے رہنے دو. اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایمان تیرا لٹ رہا ہے رہزن کے ہاتھ سے. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. اور کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. پیدل ہی جو چلے وہ آقا تلاش کر. پیدل ہی جو چلے وہ. آج رب کا شکر کہ اس نے ہم ایک بار پھر اپنے ذکر اپنے فکر کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ کے کائنات آپ کا بیٹھنا، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. آج چند ایک چیدہ باتوں پر بات کرنی ہے، لیکن خاص آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نرمی. اور یہ انتہائی زندگی کی اہم چیز ہے ہمارے لیے. تھوڑا سا آگے ہو جائیں اس طرف سے، آگے آگے. قرآن مجید میں جو سرنامہ کلام میں نے آیت مقدس تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آج کی یوں سمجھیں، آپ کو بات اگر سمجھ میں آ گئی نا، اور آج کا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا، آج کا پیغام سمجھ میں آ گیا، تو میری اور آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. ہمارے کردار میں تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں، میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے، ہم سے پوچھے، ہم کتابوں میں پڑھیں کہ آپ اپنے نبی کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کریں، ان کی کوالٹیز کو بیان کرنا شروع کریں، تو کئی ایک اوصاف، کئی ایک کوالٹیز آپ بیان کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کے اوصاف یہ ہیں، آپ بیان کریں گے. لیکن جس خوبصورتی کا ساتھ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وصف کو بیان کیا وہ قابل دید ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، اللہ کی آپ پر خاص رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں. یہ خاصیت ہے آپ کی، یہ خصوصیت ہے آپ کی، یہ کوالٹی ہے آپ کی، یہ ہے نرمی. نرمی دو طرح کی ہوتی ہے. ہوتی ہے آپ کے کردار کی نرمی. آپ کسی سے درگزر کر دیں، کوئی ٹھوکر لگے، کوئی گالی بک دے، کوئی بدتمیزی مس بیہیو کر لے، آپ تھوڑا سا درگزر کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے آپ کے کردار کی نرمی. اور ایک ہوتا ہے آپ کے دل کی نرمی. آپ کا دل کتنا نرم ہے. دل کی سختی اور نرمی کیا ہوتی ہے؟ دل نرم ہے تو قرآن اچھا لگے گا. دل نرم ہے تو حدیث سننا اچھا لگے گا. دل نرم ہے تو جب آقا کے تذکرے چھڑیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. دل نرم ہے تو پھر قرآن و حدیث کی محفلیں اچھی لگیں گی. دل نرم ہے تو پھر قرآن و حدیث میں بیٹھنے والے لوگ اچھے لگیں گے، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی گیدرنگ اچھی لگے گی. یہ دل نرم ہے. لیکن اگر دل سخت ہے تو پھر قرآن سنیں، پھر نصیحت سنیں، پھر حدیث سنیں، پھر محفل میں بیٹھے تو کوفت ہونے لگے گی، پھر مزہ نہیں آئے گا. یہ اس بندے کا دل سخت ہو گیا ہے. یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، اور اس کو دل کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ. اگر ہمارے دل خدا نہ خواستہ سخت ہیں تو ان دل کو نرم کرنے کا طریقہ بھی آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل نرم کرنے کا طریقہ ہے. اگر سخت تم نے کیے ہیں تو نرمی کا طریقہ بھی سنتے جاؤ، کہ نرم کر لو دل. نرمی، آپ نرمی سمجھے یوں ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے جوڑنے کا طریقہ ہے نرمی. کیوں کہ جب سونا نرم ہوتا ہے تو زیور بن جاتا ہے، جب لوہا نرم ہوتا ہے تو ہتھیار بن جاتا ہے، اور جب انسان کا مزاج اور اس کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. اور پھر انسان کے لیے بھلائی بھی یہ ہے کہ وہ گھروں میں تو رہے لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی رہے، اور جب وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے تو اس کے کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ یہ قرآن سکھاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. تم نے اپنے مزاج، اپنے دل میں نرمی کو پیدا کرنا.
تو آج سے میں اور آپ اس درس کو سیکھ کر اٹھیں اور سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, نبی علیہ السلام کیا کہتا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے. ارشاد فرمایا, اتنی خوبصورت احادیث ہے نا, ایک ایک حدیث پہ آپ جیسے آپ کا من جھوم اٹھے کہ آپ کے آقا نے ارشاد کیا فرمایا. فرمایا اللہ جو ہے نا نرمی فرمانے والا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نرمی. ہمیں نظر بھی آتا, نیکی پہ فوراً نواز دیتا ہے, گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں کرتا. یہ اس کی نرمی تو ہے, یہ اس کا درگزر تو ہے, یہ اس کی رحمت تو ہے. فرمایا اللہ نرمی فرمانے والا ہے, اور اللہ نرمی فرمانے والے کو پسند بھی فرماتا ہے. اور آگے جو حدیث کا لفظ ہے, جو جملہ ہے, جو کڑی ہے, فرمایا اللہ نرمی فرمانے والا اور اللہ نرمی کو پسند کرنے والا, لیکن اللہ نرمی کرنے والے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو بھی نہیں عطا کرتا. اس حدیث کی ڈیپتھ کو, اس کی گہرائی کو آپ سمجھیں. فرمایا سخاوت کرنے والے کو بھی وہ نہیں مل سکتا جو نرمی کرنے والے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا نرمی اللہ کو بہت پسند ہے, اس وجہ سے. سخاوت کرنے والے کے بڑے فضائل ہیں, جنت بنی سخی کے لیے ہے, اس طرح کے فضائل ملتے ہیں. اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ سخاوت کرنے والا کر کیا رہا ہے. خون پسینہ محنت سے پیسے کمائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا, غریبوں کو کھلایا, مسجدیں بنا دی, مدرسے میں دے دیے, کسی کی امداد کر دی, کسی کی شادی کرا دی, کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا. اپنی جیب سے اپنی کمائی پورے منتھ کما کے ارننگ کی ہے, اس سے خرچ کر رہا ہے, سخاوت کر رہا ہے. اور نرمی والا کیا کر رہا ہے؟ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے لیکن اس کے مزاج میں نرمی ہے. رب نے فرمایا وہ پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کی فضیلتیں الگ ہیں, لیکن جو میں نرمی والے کو دوں گا وہ سخاوت والے کو بھی نہیں مل سکتا. اور یہ ممکن ہے کہ سخاوت کرنے والا نرم مزاج بھی ہو تو اس کو دونوں فضائل مل جائیں گے, دونوں فضیلتیں مل جائیں گی. تو آپ سوچیں, میں اور آپ, اس کا پیسوں سے تعلق نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم سخاوت نہیں کر سکتے, تو ہم اپنے مزاج کی سخاوت کریں, اور مزاج کی سخاوت ہی اپنے مزاج میں ہم نرمی پیدا کریں. اچھا کچھ چیزوں میں نرمی نہیں ہے, کمپرومائز نہیں ہے, دینی معاملات, تربیت کے معاملات. بچہ غلط کام کر رہا ہے, کرنے تو نرمی سیکھ کے آیا ہوں نہ بھائی, یہ نرمی نہیں بولی تھی. نرمی اپنی ذات کے لیے درگزر کرنا. بچے کی تربیت کے لیے آپ سختی دکھائیں گے, اور سختی دکھانی ہوگی. اگر یہاں سختی نہیں دکھائے تو آپ گناہگار ہوں گے. بچہ آپ کے ماتحت ہے, تو بچے کی اولاد کی تربیت میں آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دینی معاملات میں جو آپ کے ماتحت آتے ہیں, جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں, نوجوانوں کی, یا جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں, بسا اوقات آپ ان پہ سختی کر سکتے ہیں, سختی سے معاملات کر سکتے ہیں, سختی سے بول سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہوتا ہے, کیونکہ ایک استاد کی حیثیت آپ رکھتے ہیں, ایک عالم کی حیثیت آپ رکھتے ہیں. تو یہ ایک الگ ایک سائڈ ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو واضح کر دیا. انسان کے ذہن میں ہے کہ ہر جگہ نرمی اپنی ذات کے لیے. مجھے کوئی ٹھوکر مارے, مجھے کوئی سائڈ دے کے نکل جائے, میں تو کیسے پھر وہ آگے گزر پائے, میں تو آگے پھر اس کے لگاؤں اور پھر دو سے سناؤں کہ تم نے یہ کیا ہے, مجھے کیسے سائڈ دے کے آگے بھاگے. یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے. لیکن کہیں ایک معاملات آپ بس گننا شروع کریں, آپ سوچنا شروع کریں, آپ کے ذہن میں آئے گا واقعی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم درگزر کر سکتے ہیں, لیکن ہم درگزر نہیں کرتے. میرے لیے میری شان میں کسی نے ایک جملہ بولا تو بولا کیسے, کچہری بٹھاؤ, پنچایت لگاؤ, اس کا حساب دے گا وہ, اس نے اپنی زبان سے جملہ کیسا ادا کیا. یہ مزاج نہیں ہے دین کا. دین کا مزاج کیا ہے؟ نرمی. فرمایا محبوب آپ اگر نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نہ ہوتے. تو پتہ چلا کہ اپنے آپ سے اگر آپ دوسروں کو جوڑنا چاہتے ہیں اور اپنے جنازے میں لوگوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں اپنے گھر اور بسیرا کرنا چاہتے ہیں, تو طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آج سے آپ نرمی پیدا کریں. مسلم شریف کی روایت فرمایا جس میں نرمی آ جائے نا, اللہ اسے زینت بخش دیتا ہے. کیا بخشتا ہے؟ خوبصورتی, زینت آ جاتی ہے, نرمی آ گئی اس میں. اور فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ عیب دار ہے. کیا ہے؟ عیب دار. تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے چلوں گا تاکہ ہر حدیث آپ کو سمجھ میں آئے. ہم کہتے ہیں یار اس کا روب بڑا ہے. کیوں بھائی؟ یار یہ گھر میں جاتا ہے, کیا منہ پھلاتا ہے, کیا ماتھے پہ جو ہے نا اس کی آنکھیں ہوتی ہیں, گھر والوں کو کھری سنا دیتا ہے, سب دب کے رہتے ہیں, سب ڈر کے رہتے ہیں, بڑا بہترین بندہ ہے. یہ تمہارے نزدیک بہترین ہے, تمہارے رب کے نزدیک, تمہارے نبی کے نزدیک, تمہارے دین کے نزدیک یہ بندہ عیب دار ہے. یہ عیب دار ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ کوالٹی نہیں ہے اس کی, یہ عیب دار بندہ ہے. اور عیب دار چیز کو کوئی قبول نہیں کرتا, پھینک دیتا ہے نکال کے. کیوں عیب دار کیوں ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں نرمی ہوتی ہے نا, اللہ اسے زینت اور خوبصورتی بخش دیتا ہے. اور جو نرمی سے محروم رہا وہ عیب دار بندہ ہے, اس کا کردار عیب دار ہے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو ترم خان سمجھ کے گھومتا رہے, فرمایا نہیں, یہ کوالٹی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, فرمایا جب اللہ کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا, جب اللہ گھر والوں میں سے کسی گھر والے پر کرم فرمائے, بھلائی کا ارادہ فرمائے, تو ان گھر والوں میں آپس میں نرمی کو پیدا فرما دیتا. اور بلند آواز سے ایک ایک فرمان. تم سے اگر کوئی پوچھے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے,
تو آپ 10 چیزیں گنوائیں گے، یار بندہ سکسیزفل یہ ہے کہ اس کی جاب بہت اچھی ہو، ویل سیٹ ہو، اس کا گھر اپنا ہو، اور شادی شدہ ہے تو بیوی بھی خوش رہے، بچے بھی خوش رہیں، گاڑی تو مسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی دنیا کی بھلائی ہے. آخرت کی بھلائی ہے، چلو بھائی نمازی بھی پڑھتا ہو، اچھا اخلاق ہو، آخرت کی بھلائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نرمی ملی اس شخص کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. نرمی یہ کیا چیز ہے کہ جس پہ اتنے فرمان موجود ہیں، میں سنائے جا رہا ہوں اور ختم نہیں ہو رہے. کوئی تو اہمیت ہے نا دین میں جو اتنے نبی علیہ السلام نے فرمان جاری فرما دی. فرمایا جس سے نرمی ملی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، اور جس کے اندر سے نرمی نکل گئی وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا. سخت مزاج ہے، روب بڑا رکھتا ہے، دبا کے سب کو رکھتا ہے، اس کے تو کچھ کہنے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ دنیا میں بھی بھلائی سے محروم یا آخرت میں بھی بھلائی سے محروم ہے یہ شخص. اچھا برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے. آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، قرض میں نرمی، مقروض میں نرمی، مہلت میں نرمی، کیا ملے گا؟ آئیں اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی پہ قرض ہے اور وہ تنگ دست ہے، دے نہیں پا رہا، اور تم نے اسے مہلت دے دی. میں نے کسی کو قرض دیا، میں نے دیکھا یار اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ قرض نہیں دے پا رہا، تو میرا اور آپ کا مزاج اور دنیا کا مزاج تو بالکل ہٹ کر ہے. 2 پیسوں کی خاطر ہم اس کی عزت کو آ جائیں گے، اس کے گریبان کو پکڑ لیں گے، اسے گھر سے نکال لیں گے، زمانے پہ اس کو ذلیل کر دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، نہ جانے ہم کیا کیا نہیں کر لیں گے پیسوں کی خاطر. میرا پیسہ ہے، میں نکلوانا جانتا ہوں، پھر دیکھو اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ دینے سے قاصر ہے، تنگ دست ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اسے مہلت دے دو. ڈیٹ آ گئی ہے، آج دینا تھا قرض، تم نے کہا 10 دن بعد اور 10 دن لے لو، 10 دن بعد دے دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم نے 10 دن دیے نا، جتنا قرض ہے مثال کے طور پہ 2000 روپے، فرمایا جتنا تم نے قرض دیا ہے روزانہ اتنا قرض اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا. کتنا خوبصورت فرمان ہے، کیا خوبصورت بات ہے. کوئی نیکی کمانا مشکل ہے؟ آسان ہے. دین بہت آسان ہے. کوشش کرے بندہ، پڑھے سمجھے بیٹھے تو اسے پتہ لگے یار زندگی میں چلتے پھرتے میں کتنی نیکیاں سمیٹ سکتا ہوں. یار پیسے ادھر بھی میرے پھنسے ہوئے ہیں، ادھر بھی پھنسے ہوئے، اس کو بھی دیے ہوئے، نہ جانے اس کو بھی دیے ہوئے. 10 بندوں کو پیسے دیے، اس میں سے 5 ایسے ہیں جو نظر آ رہے ہیں یار اس کے حالات ٹائٹ ہیں، بہت سخت حالات چل رہے ہیں، نہیں دے سکتا وہ. پھر کیوں میں اس پہ سختی کروں؟ پھر میں اپنے نبی کے فرمان پہ عمل نہ کروں؟ پھر میں اسے رخصت دیتا ہوں. پھر دل اتنا بڑا ہے نہیں، جگرا اتنا بڑا ہے نہیں، اور اللہ اگر دے بھی تو پھر ہم اتنا خرچ نہیں کرتے. روزانہ ہزاروں روپے اللہ کی بارگاہ میں دیں. مہینہ آئے سیلری تو ہم کچھ نکال لیتے ہیں، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں روپے صدقہ کون دیتا ہے؟ کہا لیکن اس کو تھوڑا سا آسان دین نے یہ کیا ہے، تم نے جس کو قرضہ دیا ہے لاکھوں میں بھی دیا ہے، اگر مہلت دو گے روزانہ لاکھوں روپے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ یوں جو میں بتا رہا ہوں نا، اور نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا، یہ تو یوں ہی لگ رہا ہے. جب محشر کا میدان سجے گا اور صرف ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. بندہ تڑپے گا، مچلے گا، پہچانے گا، ڈھونڈے گا، ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، نہ جانے کس کس کے پاس گھومے گا. صرف ایک نیکی کا سوال ہے. اور سگے رشتہ دار جب وہ آتا دیکھیں گے نا تو نظریں چورائیں گے، منہ پھیریں گے کہ یہ نیکی نہ مانگ لے، ہمارا حساب سچ ہو جائے گا. ایک نیکی، اور آج سانسیں چل رہی ہیں تو کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، وہ نا جا رہے تھے، اچانک ایک قبر نظر آئی. وہ اترے سواری سے، ان کا ایک ساتھی ان کے ساتھ تھا، سواری سے اترے، 2 نفل پڑھے، زاروں قطار رونے لگے، ہچکیاں لگے، روئے جائیں. ساتھی نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہوا، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ جو قبر میں ہے یہ تمنا کر رہا ہوگا نا کہ مالک کاش 2 سانسیں مل جائیں، میں تیرے آگے سجدہ کروں. رب نے مجھے تو سانسیں دی نہیں ہے نا، میں اس کے آگے کیوں نہ سجدہ کروں. اس لیے میں نے 2 شکرانے کے نفل پڑھے کہ مالک تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں. آج اتنی سانسیں چل رہی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، دین پہ عمل ایسے ہوگا بس. پھر قبر میں جا کے بندہ کہے گا مالک ایک سانس دے دے، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، وہ سانس نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا یہ تمنا کر رہا ہوگا، مجھے قبر دیکھ کے یاد آیا، میرے پاس تو اللہ نے سانسیں دی، میں اسے سجدہ کیوں نہ کروں، اس لیے میں سجدہ کر کے رو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی عام بندہ کہے تو چلو یار کیا پتا وہ نیک بندہ نیک ہو، اسے نہ پتا ہو. مثال کے طور پہ میں کسی بندے کو دیکھوں، میں تو اس کا ظاہر دیکھوں گا نا کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں جاتا، یہ نیک نہیں ہے، یہ ہماری ججمنٹ ہے. نبی علیہ السلام تو ظاہر بھی جانتے ہیں اور باطن بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بھی جانتے ہیں، چھپا بھی جانتے ہیں، باہر کا بھی جانتے ہیں، گھر کے اندر بھی بندہ کیا کر رہا ہے، سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام.
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ نیک نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرمایا وہ بندہ نیک نہیں تھا. ایک کوالٹی تھی, ایک خاصیت تھی, بڑی خوبصورت تھی. وہ بات کیا تھی؟ جس کو بھی اپنے ملازمین میں سے جس کو بھی قرضہ دیتا تو جن سے ریسیو کرواتا تھا انہیں کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دے دینا یا معاف کر دینا, جو گنجائش رکھتا ہے اس سے لے کر آنا. یہ اس کی خاصیت تھی. کسی نے کبھی پوچھ لیا کہ یار آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے نیک عمل تو کوئی ہے نہیں, اللہ کے بندوں سے درگزر کروں گا, کیا پتہ اللہ مجھ سے درگزر کر دے, اس وجہ سے میں قرضے معاف کر دیتا ہوں. تو جس کے پاس دینے کی حیثیت نہیں ہوئی تو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا؟ کہ نیک عمل پلے کوئی تھا نہیں, رب نے کرم یہ کیا تو تو بندہ ہو کہ میرے بندوں کو درگزر اور معاف کرتا تھا, آج میں نے تجھے معاف کیا. یہ کرم نوازی. انسان کا دل سخت ہوتا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ لمبی امید ہے. جو ہماری فیوچر پلاننگس ہوتی ہیں, بندہ کرے پلاننگ کرے, سیونگ کرے, اچھے سے چلے, کوئی مسئلہ نہیں. سیرت کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام جب جاتے تھے نا غار حرا پہ پورا ہفتے عبادت کرنے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر ایک ہفتے کے لیے جاتے تو ایک ہفتے کا نبی علیہ السلام کھانا لے کر جاتے تھے. ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں توکل یہ سب کچھ چھوڑو, جاب چھوڑو, گھر پہ بیٹھو, اللہ من و سلوہ اتار دے گا. یہ توکل کے خلاف ہے, توکل ہے ہی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اشارہ کریں تو آپ کے ابرو کے اشارے پہ من و سلوہ اتر جاتا. آپ چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن کے چلتا. تو نبی علیہ السلام تو بھائی اتنی اونچائی پہ احد پہاڑ پہ اتنی مشقت کر کے ایک ہفتے کا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو من و سلوہ اتر جانا چاہیے تھا. لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ توکل یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کرنا ہے, لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد, کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں. تو ایک ہفتے کے لیے جاتے تو ایک ہفتے کے لیے کھانا لے کر جاتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اس طرح سے کریں گے نا, نرمی پیدا کریں گے اپنے اندر, تو اللہ کرم نوازی یہ فرمائے گا. اور جب ہم لمبی امیدیں پیدا کرتے ہیں, لمبی امیدیں کیا, آپ ضرورت تک تو ٹھیک ہے آپ پلاننگ بھی کریں, سیونگ بھی کریں, ساری چیز, لیکن انسان کا یار میری زندگی بہت پڑی, میں نمازیں کل سے شروع کروں, آج کپڑے نہ پاک, داڑھی کب سے رکھو گے؟ کل سے. یہی نرمی ابھی جس پہ سن رہے ہیں, نرمی کب سے پیدا کرو گے؟ کل سے. کہ جو سب کچھ کل پہ جاتا ہے نا, یہ انسان کی ہوتی ہے لمبی امید, اور پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل میں نرمی نہیں آتی جب وہ کل پہ جاتا ہے, عمل نہیں کرتا, اس کا دل سخت ہو جائے گا. پھر احادیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. مہینوں ہو گئے, مہینوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونا نہیں آیا. اس بندے کا دل سخت نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا, کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. اسنیچنگ ہو گئی, موبائل چھن گیا, بیٹھ کے رو رہا ہے. یہ دنیا اسے رلا رہی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونا نہیں آیا. اس کو اپنے مقدر پہ پھر رونا چاہیے, اس کا دل سخت ہو جائے گا. فرمایا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جائے گا, جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جائے گا. اور بہت اہم بات, نوجوان بھی بیٹھے, کہ جو فحش کلامی کرتا ہے, غلط بات منہ سے نکالتا ہے, بری بات منہ سے نکالتا ہے, گالی نکالتا ہے, گندے الفاظ نکالتا ہے, گندے کلمات نکالتا ہے, اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. دل کی سختی کا نقصان میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر نرمی نہیں آئی اس بندے کے مزاج, کیونکہ پورے جسم پوری باڈی کا جو سسٹم ہے وہ دل سے ہے. آپ کا دل نرم ہوگا, آپ کے مزاج میں بھی نرمی آ جائے گی, آپ درگزر کرنا سیکھ لیں گے, آپ نرمی سے لوگوں کو بات اور جواب دینا سیکھ جائیں گے. اگر ہمارے مزاج میں نرمی آئے گی تو یہ نرمی اتنی اہم چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک حدیث میں سمیٹتی ہوئے گفتگو کو بتاتا ہوں. دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. صحابی رسول نے عرض کی, حضور اگر دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا زنگ کیسے اتاریں؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت. رمضان المبارک میں قرآن کھولا تھا, اب پتہ نہیں کب تلاوت کی, یاد ہی نہیں پڑتا. روزانہ کی بنیاد پر جب آپ تلاوت کریں گے نا قرآن کی, زیادہ نہیں پڑھیں, کس نے کہا روزانہ ایک سپارہ پڑھیں, آپ ایک رکوع بنائیں استقامت کے ساتھ. الاستقامہ فوق الکرامہ, کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے استقامت. استقامت کے ساتھ یہ درس شروع ہوا ہے. اب ہزاروں بندوں میں اللہ بولنے کا اگر موقع دے دے اور سینکڑوں بندے میں بولنے کا موقع دے دے اور آپ اوپر لیول پہ جا کے بیان کر لیں, تو میں 10 بندوں میں بیان کرنا چھوڑ دوں. دیکھو یار یہ کیا مزہ, یہ سسٹم بھی نہیں لگا ہوا ہمارے اندر, ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہے. تو ابھی تب شروع کریں گے جب سارے وسائل آ جائیں گے, تب شروع کریں گے جب باہر تک لوگ بیٹھیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا کرے, استقامت کے ساتھ کرے, تو اللہ رب العزت اس میں برکت کو پیدا فرما دیتا ہے. پھر اس کی یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے, بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب بندہ اس طرح سے کرتا ہے, استقامت سے کرے, دین کا کام کرے. تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت دل کو نرم کرنے کے نسخے ہیں 2. قرآن کی تلاوت دل کو نرم کرے گی. تو میں اور آپ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کو کثرت سے یاد کرنا. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں موت کی میں تمنا کروں, یہ شریعت میں ناجائز منع ہے کہ اللہ موت دے دے میں موت کو یاد کروں, یا اللہ موت دے دے یہ موت کو نہیں, یہ موت کو یاد کرنا نہیں. موت کو یاد کرنا یہ ہے کہ جب آپ کچھ کریں
آپ کے دل میں خیال آیا کہ مالک مرنے کے بعد تجھے جواب دینا ہے، یا آپ نے موت کو یاد کر لیا، کسی سے آپ بد کلامی کرنے ہی لگے تھے کہ فوراً آپ دل میں خیال ہے اور آپ رک گئے، اللہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے، آپ نے موت کو یاد کر لیا، حرام کی طرف نگاہیں بڑھنے اور ہاتھ بڑھنے ہی لگا تھا، آپ رک گئے، مرنے کے بعد جواب دینا، یہ جو بار بار آپ موت کو یاد کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دن بھر میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں اٹھائے گا۔